اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا ایک ایسی سنت ہے جو ہمارے ہاں ختم ہو چکی ہے، پائی ہی نہیں جاتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت دی ہے اس بندے کے لیے جو بندہ کسی مردہ سنت کو زندہ کرے۔ آپ نے فرمایا اس کا دل قیامت کے دن زندہ رکھا جائے گا۔ تو اس میں مرد حضرات خاص طور پر ہاتھ بٹا سکتے ہیں کیونکہ موجود تو وہ ہوتے ہیں نا۔ ہمارے یہاں میت کی تدفین سے پہلے بہت کچھ کیا جاتا ہے خود ساختہ، جیسے سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، یاسین پڑھی جاتی ہے، اور کل پڑھے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے۔ وہ سارا کچھ اب یہ بھی نہیں مجھے سینس سمجھ آتی کہ کل کا مطلب ہے کہو، تو تیسرے دن کل کرنے ہیں، کیا مطلب؟ عجیب بات ہے۔ بہرحال کوئی ذہنی یعنی عقلی لاجک بھی کوئی نہیں، استدلال بھی کوئی نہیں عقل کا، لیکن کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہر جگہ پر آپ کو نئی چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ خود ساختہ طریقے بنا رکھے ہیں بخشش کے حصول کے لیے، طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ کوئی آب زمزم میں دھلا کفن پہنا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ پتھر اور کنکریاں رکھ رہا ہے کہ یہ کعبے کی تعمیر کے دوران ہم نے حاصل کی تھی، کوئی مٹی مل رہا ہے کہ یہ مدینے کی مٹی ہے۔ اپنے خود ساختہ اعمال ہر کسی نے بنا رکھے ہیں، عہد نامے رکھے جا رہے ہیں، قرآن حمائل کیا جا رہا ہے چھوٹا، یہ یوں کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، امامہ پہن کر باندھ کر جو ہے وہ دفن کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے پر دفن کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب دفن کرتے ہیں تو تدفین کے بعد بھاگ آتے ہیں، اور ہمارے یہاں خصوصیت سے یہ کہا جاتا ہے کہ تدفین کے بعد کوئی مت رکے، کوئی قبر پر مت رکے، اگر وہ رکے گا تو اس کو کچھ اثر ہو جائے گا۔ اور میرے دیکھنے میں یہ بات آئی کہ کوئی صاحب جو ہیں وہ کچھ دیر اپنی والدہ کی قبر پر رک گئے تو انہیں لے جا کر دم کروایا گیا کہ اوہ ہو یہ تو بڑا غلط ہو گیا، اس کو تو کچھ اثرات ہو گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں کوئی اثرات وثرات نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سنت ہے قبر پر رکنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے قبر پر رکنا۔ قبر پر رک کر دعا کرنا، وہی دعا تو فائدہ دیتی ہے، کیونکہ قبر میں جب ہم رکھتے ہیں تو سوالات شروع ہوتے ہیں نا، اس وقت استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اس استقامت کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہو کر دعا کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات طویل کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ بہت طویل دعا کرتے تھے، ہم قبروں پر بہت دیر رکتے تھے، بعض اوقات، ہمیشہ نہیں، عموماً آپ تھوڑی دیر ہی دعا کرتے تھے، 10-15 منٹ، لیکن رکتے تھے۔ آپ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا نا کہ آپ گھر آئے ایک دن اور آپ نے دیکھا کہ اماں عائشہ درد سے تڑپ رہی تھی، سر میں درد تھا، بہت درد تھا، اور درد سے تڑپ رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، اماں خود بیان کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اگر تم مر گئی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا، اور پھر تمہاری قبر پر خوب دعا کروں گا۔ اماں عائشہ کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی میرا سر درد ہی غائب ہو گیا۔ تو یہ خوب دعا اماں عائشہ کے لیے، کیوں؟ کیونکہ آپ قبروں پر دعا کیا کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے۔ پھر اللہ نے کیا کہا جب اللہ نے حکم اتارا منافقین کی نماز نہیں پڑھنی آپ نے جنازہ کی، تو اللہ نے کہا نہ تو آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، نہ ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر دعا کریں گے، کیونکہ آپ دعا کیا کرتے تھے، قبروں پر کھڑے ہو کر ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد والی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب سعد رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کی، تدفین کے بعد قبر پر کھڑے بھی دعا ہی کر رہے تھے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا شروع کر دیا قدر بابا زبران، یعنی کہ اتنی آواز میں کہ صحابہ نے سن لیا، تو صحابہ نے بھی کہنا شروع کر دیا آپ کی یعنی مطابعت میں۔ تو کچھ دیر بعد آپ کے چہرے کا رنگ معمول پر آ گیا، تو پھر آپ نے یعنی دعا ختم کی اور چل پڑے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ آپ نے دعا کے دوران اس طرح ذکر شروع کر دیا ہو، تو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دکھایا گیا کہ سعد کو قبر نے بھینچ لیا، یہ دیکھ کر میرے دل پر غم اور خوف طاری ہو گیا، تو اس لیے میں نے اللہ کی تسبیح اور حمد شروع کر دی، اور تاکہ اللہ راضی ہو جائیں، یہاں تک کہ پھر اللہ نے سعد سے یہ مسئلہ عذاب قبر کا عذاب جو ہے ہٹا دیا۔
قبر کا بھینچ لینا جو ہے نا یہ سبھی پر ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ معاذ اللہ سعد رضی اللہ عنہ پہ کوئی سختی آئی ہے، کوئی عذاب آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر ہر کسی کو ایک بار ضرور بھینچتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر ہال طاری ہوا اس سے کہ آپ نے گھبرا کر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہا کہ قبر ایک مرتبہ ضرور مردے کو بھینچتی ہے، اور آپ نے اس انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا کہ اس طرح پسلیاں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اب یہاں پر تو ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تم ہمارے حلقہ ارادت میں شامل ہو جاؤ گے، حلقہ بیت میں شامل ہو جاؤ گے تو منکر نکیر کو ہم حساب لینے سے روک دیں گے. یہ لٹرلی مجھ سے خاتون نے کہا، یعنی پرسنلی آئی ہرڈ اٹ بائی مائی سیلف، کہ خاتون کو میں نے دعوت دی کہ قرآن کی کلاس میں آیا کریں، اگر آپ ویسے نہیں ریگولر آتی تو چلے رمضان میں دورہ قرآن میں آ جائیں، کچھ تو آپ سنیں گی. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتی، میں مجبور ہوں. تو میں نے پوچھا کیا مجبوری ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں کسی صاحب سے بیعت ہوں، اور بڑے مشہور ہیں وہ صاحب، تو میں ان سے بیعت ہوں، تو انہوں نے ہم سے اس بات پر عہد لیا ہے کہ ہم کسی اور کی بات نہیں سنیں گے، تو اس کے بدلے میں وہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لیں گے، منکر نکیر کو حساب لینے سے روک لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے ایسے جھوٹ پر جب کام ہو رہا ہے اور ایسے جھوٹ کو دین کا نام دیا جا رہا ہے تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کس قابل ہیں، اور ہم پر جو کچھ بھی مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں ہم کس حد تک ان کے مستحق ہیں. بہرحال یہ جو جملہ معترضہ تھا جو بیچ میں آ گیا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے بھی پتہ یہی چلتا ہے کہ آپ قبروں پر رک کر دعا کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو حکم بھی دیتے تھے. لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس پر ٹھہرتے اور ہم سے کہتے استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، وصلوا لہ التثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، فإنہ الآن یسأل، کیونکہ یہ لمحہ ہے کہ اس سے سوال کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگتے اور صحابہ بھی دعا مانگتے، لیکن یہ دعا اجتماعی نہیں ہوتی تھی، ذاتی ہوتی تھی. اور کیا دعا ہوتی تھی؟ اللہ جی اس وقت اس پر قبر کے حساب کو آسان کر دے اور اس کو استقامت دے. یہ دعا ہے. ٹھیک ہے، آپ اردو میں مانگیں، بلا شک و شبہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب ہوتا کیا ہے، اول تو رکنے کا ہی تصور نہیں، اکثریت تو رکنا جانتی نہیں ہے، اور جو رکتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا ایک اور مجھے یہ چیز سننے میں آئی، قبر پر تدفین کے بعد اذان دو. اچھا اذان کیوں دو؟ لاجک کیا ہے؟ اذان دو، وہ جب کلمہ شہادت سنے گا تو اس کو شہادت یاد آئے گی. بھائی قبر میں شہادت نہیں لی جاتی، قبر میں سوالوں کے جواب لیے جاتے ہیں. وہ شہادت کسی کام نہیں آنی، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اذان دو، نہ ہی صحابہ میں کبھی یہ چیز جاری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طریقہ کیا رہا؟ قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے کہ اللہ جی ہمارے اس بھائی کو، ہماری اس بہن کو اس وقت حساب کتاب میں استقامت عطا فرما دے، استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، یہ جواب دے سکے. اس وقت اذان پڑھنے سے، اس وقت جو ہے یہ اذکار پڑھنے سے، اب ویسے تو ذکر کا یہ کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں کہ چند لوگ اکٹھے ہو جائیں شروع ہو جائیں اللہ اللہ، یہ ذکر کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، بالکل بھی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند ذکر کو ناپسند کرتے تھے، لہٰذا ایک مرتبہ صحابہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا تو آپ ناراض ہوئے. آپ نے کہا تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ اسلام میں کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے. ذکر بے شک آپ اذکار پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنے چاہیے، ذکر بہت تیزی سے اللہ کے قریب کرتا ہے، لیکن آپ زبان سے بھی پڑھیں گے تو ہلکی آواز میں پڑھیں گے اور ذاتی انفرادی کریں گے. یہ اجتماعی ذکر قسم کی چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں، یہ عیسائیت کی کاپی ہے جو آ رہی ہے ہمارے اندر. لہٰذا ایک تو یہ غیر شرعی چیز ہے، بدعت ہے. دوسری بات ہے قبر پر اس کا کوئی کام نہیں ہے. اسی طرح نعت خوانی اگر وہ شرک سے پاک ہے اور اچھی نعتوں پر مشتمل ہے تو بلا شک و شبہ اچھی چیز ہے، لیکن قبر پر اس کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے مختلف میڈیسنز ہوتی ہیں نا، ایک ٹی بی کے مریض کو کینسر کی میڈیسن تو نہیں کھلائیں گے، اس کے کیمو تھراپی تو نہیں شروع کر دیں گے، جو مرض ہے وہی دوائی دیں گے نا. تو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہی دی جائے گی. اگر سردیوں کے موسم میں کوئی آپ سے پانی مانگتا ہے اور آپ ٹھنڈا فریج کا پانی لا دیں گے تو وہ خوش تو نہیں ہوگا.
آپ لاکھ اصرار کریں دیکھو فریج کل آیا ہوں، بھئی مجھے نہیں چاہیے، سردی ہے، دسمبر کا مہینہ، تو ہر چیز اپنے موقع پر اچھی لگتی ہے۔ لہٰذا آپ نعت خوانی شوق سے کریں اپنے گھروں میں، جب آپ کا دل چاہے کریں، اور نعتیں پڑھیں، نعتیں سنیں، کوئی آپ کو روک نہیں رہا، لیکن قبر پر اس وقت کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے، استقامت کی دعا کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ جو قبر کے مرحلے سے گزر گیا انشاءاللہ اس کے سارے مراحل سیدھے ہو جائیں گے۔ جو اس مرحلے پر پکڑا گیا وہ پھر پکڑا گیا، اس کے لیے پھر یعنی آگے آسانی ہونا مشکل ہے۔ باقی تو اللہ رب کریم جو چاہے کرے، لیکن مشکل ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اس مردہ سنت کو زندہ کریں کہ قبر پر تدفین کے بعد رکنا ہے، 15 سے 20 منٹ رکنا ہے۔ اور دوسرا اس دوران کیا کرنا ہے، ہر شخص اپنے طور پر اللہ سے یہ دعا کرے کہ اس میت کو استقامت ملے، ثابت قدمی ملے، یہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے سکے، یہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ نے ہمیں ہمت دی، توفیق دی، آغاز میں آپ کو دقت ہوگی، ہو سکتا ہے 2-3 لوگ رکے، ہو سکتا ہے 4-5 لوگ رکے، ہو سکتا ہے آپ کو اکیلے رکنا پڑے، مگر ایسا کریں انشاءاللہ العزیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آپ کے حق میں پوری ہوگی۔ آپ نے فرمایا جو میری مردہ سنت کو زندہ کرے، روز قیامت جب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے۔ اللہ ہمیں اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں برکت عطا کرے، اللہ دین پر چلنے کو آسان کر دے، اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔